ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بڑا ظالم ہے، اور آپ کے بیان سے یہ ثابت ہو کہ آج جس سرزمین پر ایک ملک ہے جس کا نام ایران ہے، یہاں پر اسرائیل ہونا چاہیے کیونکہ وہ کم ظالم ہے۔ اسلام نے قطعی طور پر جنگ پسند نہیں کی، اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم مسلمان بنے پھرو اور جا کر کے یہودی اور عیسائی سوسائٹی پر، جب تک وہ تمہارے خلاف کوئی پراپوگنڈا نہیں کرتے، تمہیں تنگ نہیں کرتے، تمہاری آبادیوں پر حملہ نہیں کرتے، اسلام کے اقدار کی مخالفت نہیں کرتے، جزیہ اور ٹیکس دے کر کے وہ امن و سکون سے رہ رہے ہیں، آپ ان کی آبادی پر جا کے حملہ آور بھی نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ تمہیں کسی دشمن کی دشمنی اس نسبت پریشان نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ چھوٹا سا کلپ سن لیں پھر چلتے ہیں۔ آج تک اے گل سن لو، منو پاوے نہ منو، آج تک اللہ کی قسم اسرائیل نے اتنا ظلم مسلمانوں پر نہیں کیا جتنا ایران نے مسلمانوں پہ کیا۔ جی سنا آپ نے، اسرائیل نے، یہودی نے، عالم کفر نے اتنے مسلمان قتل نہیں کیے جتنے ایران نے قتل کیے۔ بھائی پتہ بات کیا ہے، اس وقت اللہ پاک نے ایک، میں پنجابی میں کہتا پٹھی کہہ لیں، لگ گئی ہے، اور یہ اس وقت کھرا اور کھوٹا علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، صاف کر رہی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں واضح الفاظ میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ زمین میں یمکثو، اس کو تسکین ملتی ہے، وہ متمکن ہو جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور جو ویسٹ چیز ہے، جو لوگوں کو نفع نہیں دیتی، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو اس کی جو ویلیو ہے نا، اس کی ویلیو کی وجہ سے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ سے وہ خود اپنی ویلیو اور اپنا جسم اور اپنی موجودگی کو کھو دیتی ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم نے یہ اس چیز کو چھوڑ کے کہ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، حسد کو، تعصب کو چھوڑ کر کے، فرقہ وارانہ تعصب کو چھوڑ کر کے، اپنے اندر کی دشمنیوں کو نکال کر کے، تشدد کو نکال کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم عالم کفر کے، کہیں ہمارا بیان، ہمارا لیکچر، ہمارا یہ پیغام عالم کفر کے حق میں تو نہیں جا رہا۔ اچھا، جب مین ایکسٹریم میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر ایک اسلام کا نمائندہ، اسلام کا مسلمان نمائندہ یہ کہے گا کہ بھائی ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بڑا ظالم ہے، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارے کچھ اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات مذہبی لیول کے اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایک مسلم ملک ہے اور یہ ایک اچھا چلے، میں آپ سے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، میں ایک طالب علم ہونے کے واسطے سے، وسیلے سے میں آپ کو ذرا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ آج جس زمین پر ایران ہے، یہاں پر، کیونکہ آپ کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بڑا ظالم ہے، اور آپ کے بیان سے یہ ثابت ہو کہ آج جس سرزمین پر ایک ملک ہے جس کا نام ایران ہے، یہاں پر اسرائیل ہونا چاہیے کیونکہ وہ کم ظالم ہے۔ یہی ہے نا؟ پھر آپ کھل کے کہنا کہ اسرائیل اور یہودی تو ہمیں قبول ہے، کیونکہ ہمارے اندر فرقہ وارانہ تشدد و تعصب اتنا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر ایران کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس وقت پوری امت مسلمہ کا نمائندہ بن کر، دیکھیں جنگ اپنی دفاع کی ہی ہوتی ہے۔ اسلام نے قطعی طور پر جنگ پسند نہیں کی۔ یہ پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے یہ پڑھ کے آتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اسلام نے قطعی طور پر جنگ پسند نہیں کی، اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم مسلمان بنے پھرو اور جا کر کے یہودی اور عیسائی سوسائٹی پر، جب تک وہ تمہارے خلاف کوئی پراپوگنڈا نہیں کرتے، تمہیں تنگ نہیں کرتے، تمہاری آبادیوں پر حملہ نہیں کرتے، اسلام کے اقدار کی مخالفت نہیں کرتے، جزیہ اور ٹیکس دے کر کے وہ امن و سکون سے رہ رہے ہیں، آپ ان کی آبادی پر جا کے حملہ آور بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام امن اور پیس کا جو جناب پیغام دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اگر
پیش قدمی کرنی ہے مسلمانوں نے تو اس صورت میں کرنی ہے کہ کہیں سے کوئی سازش ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو تم اس پر حملہ آور ہو جاؤ. یہ اسلام. یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت آپ ذرا دیکھ لینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے. جب یہ خبر کنفرم ہو جاتی ہے تو نبی پاک خود پہلے چل نکلتے ہیں کہ ہم ان پر حملہ کریں گے, چاہے جائے کہ وہ ہم پر حملہ کریں. اسلام جنگ پسند نہیں کرتا. اگر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو دفاع کی جنگ لڑنا خدا کی قسم اسلامی جنگ ہی ہوتی ہے. کیا اللہ کے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا؟ اگر کوئی اپنے ایک مسلمان ملک ہے اس پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے, اپنی آبادی کے لیے, اپنے سول لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے, تو تم اسے اسلامی جنگ نہیں سمجھتے؟ چلے میں کہتا ہوں امت کی جنگ نہیں ہے, یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے. اپنے دفاع کی, اپنے تحفظ کی جنگ بھی اسلامی جنگ ہوتی ہے. جنگ فرض کب ہوتی ہے مجھے ذرا بتائیں. اللہ اکبر. آج پھر میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارا جو نا وہ بارڈر جو ہے وہ ایک ہے, تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارا اور اسرائیل کا بارڈر ایک ہو جائے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کو اچھا وہ دیکھیں آپ نے تو تعداد بھی گن رکھی ہے ماشاء اللہ, وہ کہ جو 100 سال سے تقریباً سن 1940 سے لے کر کے, اگر میں نہیں بھول رہا تو, میں بھول رہا تو میری کو اصلاح کر دے بھائی, 1940 سے لے کر کے اب تک کتنے غزاوی ہے, کتنے وہ مظلوم مسلمان ہیں کہ جن پر ظلم و ستم ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کس نے کیا ہے؟ 2 اس وقت کی شیطان پاوروں نے مل کر کیا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے پورے حمایتی ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں آپ کا نرم رویہ, اچھا یہ تو بات وہی ہو گئی, خدا کی قسم وہی بات ہو گئی. مشرکین مکہ تھے نا, وہ خدا کو مانتے تھے. یہودیوں سے یہ سوال کیا گیا, یہودیوں سے یہ سوال, کیونکہ وہ یہودی جو ہیں وہ پہلی کتابیں پڑھ چکے تھے اور محمد رسول اللہ کو جانتے تھے. آپ انہیں ان کے بارے میں یہ قرآن میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرکین مکہ بہتر ہے, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر مسلمانوں کا تعصب تھا, اس بنیاد پر کر رہے تھے. اور اسی بنیاد پر محترم آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ ظالم ہیں, اور یہ جو ہیں, دیکھیں مجھے کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے, کیونکہ میں ایرانیوں کو یا ایران کو کوئی معصوم نہیں مانتا, کوئی نبیوں کی سرزمین نہیں ہے. وہ میرے ساتھ میری کوئی دلی اس کے ساتھ, ہاں اگر کوئی دلی کشش اور محبت ہے تو اس سرزمین پر وہ عظیم ذوات قدسیہ کہ جن کے روضے اطہر ہیں, جن کے جسم جسد انور پڑے ہیں, کہ جن کے ساتھ ہمارا روحانی جسمانی مودت کا تعلق موجود ہے, اس کی وجہ سے ہو تو اس میں میری مجبوری ہے. باقی ایران ایک ملک ہے, اسلامی ملک ہے جیسے دیگر اسلامی ممالک ہیں. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ عدل اور حق کی بات کرنا ہر مسلمان پر, ہر مومن پر ضروری ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے کہ تم آج بھی یزیدیت کے ساتھ ہو یا حسینیت کے ساتھ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.